مجبور کیا, میں کبھی نہ کہتا. یہ جان بوجھ کے نیریٹو بناتے ہیں جی, افواج پاکستان کے خلاف جان کے بوجھ کے نیریٹو بناتے ہیں. 9 مئی کا بیگیج ان کے اوپر ہے, اور جان بوجھ کر اگر وزیر اعلیٰ ہاؤس سے 10 منٹ کے فاصلے پہ ایک تقریب ہو رہی تھی, یہ جان کے اس تقریب میں نہیں گئے. چھوڑ دیں, جان بوجھ کر آپ کا وزیر اعلیٰ نہیں گیا. یعنی آپ کا وزیر اعلیٰ 10-12 گھنٹے بعد, آپ کا وزیر اعلیٰ 10-12 گھنٹے بعد ہیلی کاپٹر پہ پورے صوبے کی چکر لگا سکتا ہے, لیکن 10 منٹ میں وہ ہماری 14 جو 14 جن کی قربانیوں کی وجہ سے یہ افواج اس شکل میں ہے, سر میں آگے چلوں, سیلیبریٹ کرنے نہیں گئے. سر میں آگے چلوں, میں آگے ان کی وکٹری کو سیلیبریٹ کرنے نہیں حذیفہ گئے بھائی, کیونکہ آپ لوگ کی نیت میں فطور ہے. حذیفہ بھائی, ہم 5 لوگوں میں سے آپ کو سب سے زیادہ کریڈٹ جاتا ہے. جتنا ہیلی کاپٹر میں آپ نے سفر کیا, کوئی نہیں جانتا کتنا مشکل ہوتا ہے وہ, یا کتنا آسان ہوتا ہے, یا کتنا ٹائم سپینڈ ہوتا ہے. سب سے زیادہ آپ کو پتا ہے اس بارے میں, اس لیے میں آپ کی بات کو چیلنج نہیں کروں گا یہاں پہ. حذیفہ بھائی یہ بتائیے, میں میاں نواز شریف صاحب پہ آ جاتا ہوں. جی میں ہیلی کاپٹر کی بات ہوئی, وہی نواز شریف صاحب کے مجھے ایک دم ذہن میں آ گیا. نواز شریف صاحب کا بتائیے. جی اچھا, عرض یہ ہے سر کہ میاں نواز شریف صاحب ظاہر ہے 3 دفعہ کے فارمر پرائم منسٹر ہیں. یہ مناسب نہیں کہ شہباز صاحب مرکز میں کسی تقریب میں موجود ہیں, بینگ چیف گیسٹ پریزیڈنٹ صاحب ان کے ساتھ موجود ہیں, تو ظاہر جب میاں صاحب آتے ہیں تو میاں صاحب کا اپنا بھی ایک سٹیچر ہے, اور شہباز صاحب جتنا میں بھائی کا احترام کرتے ہیں, تو لا محالہ یہ سوٹیبل نہیں تھا. ورنہ میاں نواز شریف صاحب کو مدعو کیا جائے, اور میاں صاحب تو اس طرح کی تقریبات میں آ کے بڑا خوش محسوس کرتے ہیں. اور ظاہر ہے وہ جہاں پر اس شخص نے ایٹمی دھماکوں کے لیے جو کچھ کیا, پاکستان میں میزائل ٹیکنالوجی گو کے بے نظیر کے دور میں سٹارٹ ہوئی, پھر اس کو میاں نواز شریف صاحب کے دور میں میچور ہوا, JF تھنڈر, ساری چیزیں. تو یہ اس کو ایک تو اس سے لنک نہ کریں. صرف وجہ صرف یہ کہ میاں صاحب پبلک آفس ہولڈر نہیں ہے, ان کا بھائی مرکز میں وزیر اعظم ہے, وہ اس کو جو ہے کراس کر کے یا یوں کہیں ٹیک اوور کر ایک ایونٹ میں آنے کو انہوں نے ترجیح نہیں دی. پنجاب میں ان کی بیٹی وزیر اعلیٰ ہے, اور ان کا پروٹوکول اس بات کا متقاضی نہیں ہے کہ وہ ایک صوبائی تقریب میں شرکت کرتے ہیں, تو مرکزی تقریب میں آتے ہیں. میاں صاحب پریزیڈنٹ آف پاکستان ہوتے, ویسے حذیفہ بھائی, حذیفہ صاحب یہاں پہ بسنت کھولنے کے لیے میٹنگ میں جا کے بیٹھ سکتے ہیں وہ, مطلب وہ ادھر جا کے بیٹھ سکتے ہیں, یہاں پہ تقریب میں نہیں شرکت, وہاں پہ 3 ٹائم پرائم منسٹر نہیں ہوتے وہ. نہیں میں وہی تو سن لینا جی. میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر میاں صاحب کو باقاعدہ طور پر ایز اے چیف گیسٹ ہی بلایا جاتا, پھر پریزیڈنٹ آف پاکستان اور پرائم منسٹر جو سٹنگ ہے ان کے اوپر فوقیت دی جاتی, تو میاں صاحب لازمی میاں صاحب کہتے ہیں کہ نہیں, یہ مناسب کس طرح پاسبل ہے. حذیفہ صاحب یہ کس طرح, میاں نواز شریف صاحب نے ان کا سٹائل نہیں ہے. حذیفہ صاحب آپ میرے خیال میں اس تقریب میں نہیں تھے, میں ویسے ہی حسن ایوب صاحب میرے ساتھ وہیں پہ موجود تھے. آپ کو پتہ ہے وہاں پہ بیسکلی پریزیڈنٹ, CDF اور پرائم منسٹر, یہ تینوں جب اندر انہوں نے شرکت کی تو پہلے پریزیڈنٹ لیڈ کر رہے تھے, ان کے پیچھے ان دونوں نے اپنے آپ کو پیچھے رکھا. ہاؤ از اٹ پاسبل کہ جی نواز شریف صاحب اگر 3 ٹائم پرائم منسٹر رہے ہیں تو جناب ان کو چیف گیسٹ بنا دیا جائے, ورنہ نواز شریف صاحب نہیں آئیں گے. نہیں میں نے یہ نہیں کہا. سر آپ وزیر اعظم بنتے ہیں, ہٹتے ہیں, بات ختم, آگے چلیں. اب مجھے کلیریفائی کرنے دیں. اب آپ نے سوال تو اٹھا دیا, آپ کا کام سوال کرنے, میرا کام جواب دینا ہے. میں نے کہا کہ میاں صاحب اس طرح کی چیز کو پسند ہی نہیں فرماتے کہ جو میری انٹائٹلمنٹ میں نہ ہو, یا جس میں میں بطور چیف گیسٹ ہوتے ہیں, بطور گیسٹ آف آنر بھی. تو میاں نواز شریف صاحب کی جب ظاہر اس میں اپنی مرضی اور منشا نہیں ہوتی, وہ تو اپنے بھائی کو اختیار دیتے ہیں, اپنی بیٹی کو اختیار دیتے ہیں. تو بلا وجہ یہ بنا دینا کہ میاں نواز شریف صاحب نے شرکت نہیں کی, تو میاں صاحب نے صرف اسی لیے شرکت نہیں کی جنہیں اللہ نے منصب دیا ہوا ہے. پریزیڈنٹ آف پاکستان کو, پرائم منسٹر کو میں نے سارا دیکھا کہ پریزیڈنٹ بینگ دی سپریم کمانڈر آف دا فورسز آگے آگے چل رہے تھے. تو عرض یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب بالکل بھی نہیں چاہیں گے کہ وہ کیوں ایز اے چیف گیسٹ آئے. میں نے آپ کو عرض کیا کہ جب ملک کے بڑے موجود تھے تو بلا وجہ میاں صاحب کو اس معاملے میں لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. میاں صاحب کا بھائی اور میاں صاحب کی بیٹی نے پوری نمائندگی کی. سر عظمہ بخاری صاحبہ نے ہمیں بتایا تھا کہ وہ اس پوری جنگ کے جو ہے وہ ڈیزائنر تھے, اس کو بنانے والے وہ تھے, یہ جنگ جیتی ان کی وجہ سے ہوئی ہے. تو پھر وہی نہیں, وہاں پہ ہم نے مس کیا سر, بڑے میاں صاحب کو مس کیا ہم نے وہاں پہ. جی نہیں عظمہ بخاری صاحبہ نے بالکل درست فرمایا, لیکن انہوں نے بات کو صحیح انداز میں وضاحت نہیں کر سکی. اچھا جی, بیسیکلی جب یہ وار چل رہی تھی تو ملک کے جتنے بھی اہم ترین فیصلے ہوتے ہیں, شہباز شریف صاحب میاں نواز شریف صاحب کے تجربے سے اور تدبر سے استفادہ حاصل کرتے رہتے ہیں. اور میاں صاحب نے موڑ پر پوچھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. ذرا آپ تو اس ملک کو ایک عرصے سے رن کیا, آپ نے 90s میں کیا, 2013 سے 17 تک کیا. تو عظمہ صاحبہ نے اس کانٹیکسٹ میں بات کی کہ میاں نواز شریف جب ملک کو اس کی ضرورت ہوتی ہے, چاہے 98 میں ہو, چاہے JF تھنڈر کے ٹائم ہو, یا وہ وزیر اعظم نہ بھی ہو, تب بھی وہ اپنے تجربوں سے, اپنے مشوروں سے اس ملک کی مسلح افواج کو استفادہ کرتا رہتا ہے. تو یہ کوئی انہوں نے فج بات نہیں کی, نہ یہ انکوریکٹ ہے. عثمان صاحب نے بالکل ٹھیک بات کی. عمر دراز گوندل صاحب, یہ 2 حضرات کے حوالے سے میں نے پن پوائنٹ کیا, ایک تو چیف منسٹر KP اور اس کے بعد نواز شریف صاحب, یہ دونوں کی وجوہات آپ نے سن لی.
آپ کا ذہن ایکسیپٹ کرتا ہے سر یہ دونوں کی وجوہات کو؟ منصور صاحب شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا خیال ہے جب فورسز خود شکریہ پوری قوم کا ادا کر رہی ہیں، تمام سیاسی جماعتوں کا ادا کر رہی ہیں، تو میرا خیال ہے ہمیں شکوک و شبہات نہیں ڈالنے چاہیے۔ آپ اس تقریب میں موجود تھے، میں چونکہ وہاں موجود نہیں تھا، میں ایک چیز جو وہاں دیکھ رہا تھا یا میں نے نوٹس کی جس پہ بات ہونی چاہیے، وہ نواز شریف صاحب چاہے سسٹم سے باہر ہیں، سہیل آفریدی کے متعلق شفیع جان صاحب نے خود بتا دیا۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو جشن منایا گیا، یہ جشن ہم سب کا ہے چونکہ یہ ہم سب کی کامیابی ہے، تو جہاں وزیر اعظم کا ایک عہدہ یا منصب ایک تقاضا کرتا ہے تو اس کے ساتھ ایک اپوزیشن لیڈر بھی ہوتا ہے جو اپوزیشن کی نمائندگی کرتا ہے۔ سہیل آفریدی کی موجودگی یا اس پہ سوال اٹھانا ضروری نہیں ہے، سوال اٹھانا اس بات کے اوپر ضروری ہے کہ قومی اسمبلی کا اپوزیشن لیڈر اس جشن میں شامل تھا نہیں تھا، اس کو مدعو کیا گیا تھا، اس کو مدعو نہیں کیا گیا تھا۔ اسی طرح سے جو فیڈریشن کا ہاؤس جس کو ہم سینٹ کہتے ہیں، کیا سینٹ کے اپوزیشن لیڈر کو بلایا گیا تھا؟ اگر ان دونوں کو نہیں بلایا گیا تو پھر اس گورنمنٹ سے یہ سوال ہونا چاہیے کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ نے ایک قومی جیت کو، ایک قومی جشن کو یا ایک قومی ایونٹ کو صرف اور صرف حکومت کا کس طریقے سے جو ہے وہ ایونٹ بنا دیا۔ آپ کو یاد ہوگا جب 9 مئی 10 مئی یہ سارے 3-4 دن جب جنگ کے معاملات تھے، ہر کسی نے حصہ ڈالا جو بھی جس پوزیشن کے اندر موجود تھا یا جس طبقہ فکر سے اس کا تعلق تھا۔ تو مجھے یاد ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے جب فورسز باقی دونوں فورسز کے جو افسران تھے ان کے ساتھ پریس کانفرنس کی تھی تو انہوں نے ان کا شکریہ ادا کیا، پاکستان کے نوجوانوں کا شکریہ ادا کیا، پاکستان کی تمام جو سیاسی لیڈرشپ ہے اس کا شکریہ ادا کیا۔ تو تمام جب پولیٹیکل لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں تو اس میں پی ٹی آئی بھی شامل ہے، اس میں نون لیگ بھی شامل ہے، اس میں پیپلز پارٹی، جے یو، نام لیتے جائیں تمام سیاسی جماعتوں کا، وہ سب اس میں شامل تھے۔ لیکن جب اپوزیشن کی اوورال بات کریں گے تو اپوزیشن کی نمائندگی سہیل آفریدی نہیں کرنی تھی۔ عمر صاحب ایک سہیل آفریدی صاحب کی شرکت کے حوالے سے سوال نہیں تھا، سہیل آفریدی صاحب کی جانب سے اس موقع کے اوپر نہ کوئی سٹیٹمنٹ آنا، نہ ایکچولی پشاور کے اندر کوئی فنکشن ارینج کرنا، اس کے اوپر بات ہو رہی تھی کہ ہی واز ایبسولوٹلی ایبسنٹ فرام دا ہول سین، اور کچھ نہیں، آپ اپنا کوئی پیغام دے دیتے، کوئی ویڈیو پیغام دے دیتے، کوئی ٹویٹ کر دیتے، نتھنگ ایٹ آل، ایبسولوٹ سائلنس۔ لیکن میرے ساتھ شو جی بولیے گو اہیڈ۔ شفیع جان صاحب پچھلے ہفتے میرے سے شو میں موجود تھے اور میں نے ان سے یہ پرٹیکولرلی سوال اٹھایا تھا کہ یہ جو مارکہ حق کے جشن شروع ہو رہا ہے یا تقریبات ہیں تو کیا آپ اس جشن میں شامل ہوں گے؟ تو انہوں نے کہا جی بالکل ہم اس جشن میں، وہ اس پروگرام میں ہمارے سے موجود بھی ہیں، انہوں نے میرے شو میں یہ بات کی اور انہوں نے کہا جی ہم بالکل اس جشن میں۔ میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کی کسی انٹینشن پہ میں سوال اٹھا رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب فوج شکریہ ادا کر رہی ہے پوری قوم کا اکراس دی بورڈ، تو میرا خیال ہے نواز شریف یا سہیل آفریدی یا کسی اور ڈیبیٹ میں میرا کنسرن یہ ہے کہ گورنمنٹ کو اس بات کے اوپر جواب دینا چاہیے کہ قومی اسمبلی اور سینٹ کا اپوزیشن لیڈر اس جشن میں شامل کیوں نہیں تھا؟ کیا گورنمنٹ نے بلایا تھا؟ اگر نہیں بلایا تو گورنمنٹ نے یہ جرم کیا ہے، اس کو قومی جرم سمجھنا چاہیے کہ آپ نے پولیٹیسائز کیا ہے پاکستان کی جیت کو۔ اگر انہوں نے بلایا ہے اور محمود خان چکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس نہیں گئے تو ہمیں کنڈیم کرنا چاہیے، ان سے پوچھنا چاہیے کہ آپ نے ذاتی حیثیت میں نہیں جانا تھا، آپ نے پاکستان کی اپوزیشن کی سیاسی جماعتیں جو پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں یا پارلیمنٹ کے باہر موجود ہیں، آپ نے ان کی نمائندگی کرنی تھی اور آپ اس قومی موقع کے اوپر اس موقع پہ موجود کیوں نہیں تھے؟ اس پر وزارت اطلاعات ہو یا پاکستان کی جو گورنمنٹ ہو اس کا جواب آنا چاہیے کہ اپوزیشن کی حسن ایوب صاحب وہاں پہ تھے کیوں نہیں تھی۔